یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام۔ یار نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح۔ یہ بہت بھیجتے ہیں، یہ بیچارے اتنا نہیں سوچتے کہ یہ ایک کلپ چلو مجھے کہیں سے پھرتا پھراتا گھس گیا میرے فون میں، اب میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگے، جیسے تو کہاں فون میں گھس گیا، یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ نہ کرو اس طرح حضرت۔ اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے۔ کیوں سنا؟ کان بہرے ہونے چاہیے۔ یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا، آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا، اس سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں۔ توبہ واجب ہوگی ان پر، بالکل واجب ہے توبہ۔ کوئی علمی گل کرو، جذباتی گلا نہ کریا کرو۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا، یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پبلک کی مت مار دو۔ اب میں کہوں گا کہ ان کے بزرگ جو اس زمانے میں تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تم قرآن پہ تبھی غالب آ سکتے ہو جب قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو تم پچ کھود دو، تم نے کوئی سننی ہی نہیں ہے۔ تو جو یہ بات کرے گا کہ بات سننی نہیں ہے اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر، سورۃ الانعام کی غالباً 36 نمبر آیت ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہو چکے ہیں، عقل کے اندھے مردے، یہ قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں کہتا ہے نا بات سننی نہیں ہے، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملی، اور جب قیامت والے دن پھر یہ کیا کہیں گے، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش دنیا میں ہم نے بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوستیوں میں نہ ہوتے۔ وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی، یہاں کہہ رہے ہیں مت سنو، وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی، آج دوستیوں میں نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا، فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن آج ان دوستیوں کے اوپر پھٹکار ہو۔ یہ تو تھا علمی جواب، آپ ذرا پھکی والا جواب بھی سنیں۔ ان سے کہیں کہ آپ ذرا ہمیں علماء حقہ کی لسٹ بنا کے دیں، ویسے تو علماء حق ہے، پنجابی میں حقہ ہوتا ہے، آپ ذرا ہمیں لسٹ بنا دیں علماء حقہ کی کہ کون سے ہیں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی، اپنے فرقے کے علاوہ ساروں کو یہ گمراہ کہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں جناب یہ تو ساروں کو غلط کہتا ہے، اللہ دے بندے 99 قتل تسی بھی کیتے ہوئے نے۔ جب ایک فرقہ اپنے علاوہ سب کو کہہ رہا ہے کہ غلط ہے، تو 99 قتل تو اس نے بھی کیے ہوئے ہیں، 99 کو تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا؟ ہم نے سینچری کر لی ہے کہ ہم نے کہا آپ بھی غلط ہیں۔ تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو اقوالا جام پڑا ہے؟ بس یہ ایک سٹیپ ہم نے طے کیا ہے۔ کیا کسی بریلوی عالم دین نے جو سکھا ہوں، جن کو مانا جاتا ہو، کبھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہاں جی ہم طائفہ منصورہ ہیں، جنتی گروہ ہم ہیں، لیکن ہمارے جو دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ بھائی ہیں یہ بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے کیونکہ ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں؟ کبھی سنا ہے یہی سٹیٹمنٹ کسی دیوبندی سے سنی ہے؟ کبھی کسی شیعہ سے سنی ہے کہ جی سنی ہمارے بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، صرف کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، مانتے کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ لکھ کے دیں، یہ لکھ کے دے نہیں سکتے، یہ ٹی وی ٹاک شوز میں آگے بات کرتے ہیں۔ تو ان کو کہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو نہیں سننا چاہیے، تو آپ کے کہنے پہ ہم انجینئر صاحب کو نہیں سنتے، لیکن وہ فلاں عالم صاحب تو کہتے ہیں آپ کو بھی نہیں سننا چاہیے، تو اب ہم اس عالم صاحب کی بات مان کے آپ کو سننا چھوڑ دیں؟ کہیں گے نہیں 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 نہیں۔ تو جو چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے لیے کیوں نہیں پسند کر رہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں فلاں کو نہ سنیں تو باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں۔ اور پتہ کہیں گے یار علی کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، تو اللہ نے بلا چھاڑ دیتی ہے۔ بھائی انج نہ مان جویں وڈیاں نے منے تو نہیں انجی مان لیا، یہ نہ کھیل کھیلنا ہے۔
अपने चाव और लाड में इस तरह ना कर, ये तेरा चाह लाड गलत है। तो भाई उस तरह ही मन जिवें उन्होंने मनिया यार, ना कर, ना उम्मत नू पाड़, खुदा दा वास्ता ना करो इस तरह। और अगला एंटी वैनम ये लें, अगर एक कादियानी कहे कि मैंने तो अपने मुरब्बियों से सुना है कि भाई कादियानियों के अलावा किसी का दर्स नहीं सुनना वरना तुम गुमराह हो जाओगे, तो उसे कभी खत्म नबूवत समझ आ सकती है? बस बाकी भी इसके ऊपर कयास कर लें कि अगर हर फिरका अपने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में अपने आप को बंद करके कि मैंने दूसरे की बात नहीं सुननी, उसको भी समझ आ सकती है। तो जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हैं ना, अपने भाइयों के लिए भी पसंद करें। और हम तो कभी भी रिस्क नहीं लेते। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल में जितनी वीडियोस हैं, नॉट अ सिंगल वीडियो में आपको ये बात मिलेगी, बल्कि मैं हमेशा तरगीब दिलाता हूं कि सारों की बात सुने, उसके बाद एंड पे इंजीनियर साहब की सुने, आपको पता चल जाएगा किसने आपके साथ हाथ किया हुआ है। हम तो कहते हैं लोगों की बात सुने, ये कहते हैं इसकी ना सुने। तो इनके कहने से कुछ नहीं होना, यूट्यूब पे पाबंदी नहीं लगनी, ठीक है। वो हमारे ऑफिस के कुलीग थे, तबलीगी जमात से वो ताल्लुक रखते थे, बड़े स्ट्रॉन्च। तो एक दिन मुझे आके ऑफिस में कहते हैं, इंजीनियर साहब कल मैं देखे अपने मुंडे नूं उन्हें थोड़ा क्लिप लाया होया सी। अच्छा, तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि इन्होंने कभी भी अपने बेटे को इसकी इजाजत तो नहीं देनी थी कि इनका बेटा मेरे दर्स में आके मेरा दर्स सुने। तो इंजीनियर साहब ने क्या किया, उनके घर का गेट खोला, उनके बेडरूम का दरवाजा खोल के बेडरूम के ऊपर उनके बच्चे के हाथ में जो मोबाइल था उसमें खुद जाके घुस गए यूट्यूब के जरिए। इसको कौन रोक सकता है? ये वो समुंदर है, ये वो सुनामी है जिसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता, सवाए इसके कि ये कहना। और ये बात समझे, ये भी अपनी पब्लिक को वो कह रहे होते हैं, उनको पता है हमारी पब्लिक ने, हमारी कुछ 4-5 बंदों ने बात सुननी है, दूसरे ने उनके कहने पे नहीं, आप बेफिक्र है इनको। ये जब वो कोई दिया बुझने लगता है ना तो एक दफा भड़कता है, तो इंशाअल्लाह ताला ये भड़क के, इनको पता है कि इनका दावत और तबलीग के हवाले से आखिरी वक्त आ चुका है।